واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ عزیزان گرامی، انسان جو مخلوقات ہیں ان کے اندر ایک امتیازی اور خصوصی مقام رکھنے والی مخلوق ہے۔ عقل و شعور رکھنے والی مخلوقات میں فرشتے ہیں، جنات ہیں اور انسان ہے۔ لیکن فرشتے ایسی عقل و شعور رکھنے والی مخلوق ہے کہ جن کے اندر سراسر خیر ہی خیر ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر ہی ہمہ وقت سرگرم رہتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ عباد مکرمون، اللہ رب العزت نے ان کے یہ اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ باقی یہ جو دو مخلوقات ہیں، جنات اور انسان، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے اور اس اختیار کو استعمال کرنے کی آزادی دی ہے، اختیار کی قوت دی ہے کہ کسی چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں، میں یہ کروں یا نہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں۔ اختیار کی اللہ رب العزت نے اس کو قوت دی ہے، اس کے پاس انتخاب اور اختیار کے لیے اللہ رب العزت نے قوت دی ہے، جس کو آپ ارادہ کہہ سکتے ہیں، مشیت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے پاس ارادہ اور مشیت کو استعمال کرنے کا اختیار ہے، ادھر کر لے ادھر کر لے، اور پھر آزادی بھی دی ہے، مواقع بھی دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اگر خیر کی طرف جانا چاہے تو اس کے مواقع بھی ہیں اور اس کے لیے وسائل بھی ہیں، اور اس کے لیے انسان کو قوت بھی دی ہے، اور اگر نسأل اللہ العافیہ انسان برائی کی طرف جانا چاہے تو اس کے لیے مواقع بھی دیے ہیں، اسباب بھی دیے ہیں اور وسائل بھی دیے ہیں، ادھر بھی جانا چاہے تو چلا جائے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا وہدیناہ النجدین۔ تو جنات بھی اسی طرح ہیں، جس طرح انسان ہے جنات بھی اسی طرح ہیں، وہ بھی اسی طرح ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے نافرمان اور ظالم بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ تو ان میں بھی اسی طرح کی صورتحال موجود ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے بھی بہت ہی خوبصورت جسم دیا ہے، قامت کھڑی ہے اور جسم متناسب ہے، اور اعضاء ایسے اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائے ہیں کہ اس طرح کے حسین اور لطیف اور اچھا کام کرنے والے اعضاء اور مخلوق کے پاس نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ جنات کے پاس کیا کچھ ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے،
ہمیں جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی ہمیں علم ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی ساری تفصیلات اللہ رب العزت کو علم ہے۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے جو اعضاء دیے ہیں وہ بہت ہی متناسب ہے، اور اس کے ساتھ، اس قد و قامت کے ساتھ، ان اعضاء کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے حواس انسان کو دیے، سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، کسی چیز کو چھو کر محسوس کر لینا، یہ جو حواس اللہ رب العزت نے انسان کو دیے ہوئے ہیں یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک اور قوت عطا فرمائی ہوئی ہے جسے عقل اور فہم اور فکر اور نظر سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ عقل اور فہم اور فکر اور نظر، یعنی عقل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھ لینا، اور فہم کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھ لینا۔ عقل و فہم یعنی کسی چیز کو انسان جو ہے وہ غیر مادی بھی ہو، یعنی وہ محسوسات کے دائرے میں نہیں آتی، لیکن انسان اپنے عقل و فہم کے ساتھ وہاں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو جو ہمارے پاس علم ہے وہ علم، اس دن میں نے اشارتاً آپ کو بتایا تھا کہ وجدان اور شعور سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کی علم کی ابتدا ہے وہ کیا ہے؟ وجدان اور شعور، کہ انسان جو ہے اسے شعور ہوتا ہے کہ میں ہوں، میرا وجود ہے، اور وجدان ایک چیز کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، یہ وجدانیات ہیں۔ یہ شعور و وجدان یہ سب سے پہلے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، یہ چیز بھی اللہ کی عطا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں بھی ہوتی ہے، یہ وجدان و شعور بچے کو اس وقت بھی ہوتا ہے، بچہ خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ناراض بھی ہوتا ہے، اور جو ماں کے جذبات ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ امید کے دن ہوں تو خواتین کو اچھا ماحول، اچھی خوراک اور خوشگوار زندگی فراہم کرنی چاہیے تاکہ بچے کا مزاج اچھا بنے، اور اگر تلخی والی زندگی ہو، پریشانی والی زندگی ہو تو اس کا اثر جو ہے اس کے دماغ کے اندر وہ براہ راست چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وجدان اور شعور اس کے اندر اس وقت بھی موجود ہے، اور باہر آتا ہے پھر بھی اس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ترقی پذیر ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فطرت اور جبلت ہوتی ہے کہ وجدان و شعور کے بعد انسان کو جو فطری طور پر اللہ رب العزت کوئی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے، تو نے رونا ہے، تو نے چوسنا ہے، تو نے چیز کو نگلنا ہے۔ اب چیز کو نگلنے کی ہدایت اللہ نے دی ہے، یہ فطرت اور جبلت ہے، اور چوسنے کا طریقہ یہ ہے، اس طرح تو نے اس کو چوسنا ہے۔ جسم کے اندر جب ماں کے پیٹ میں تو بچہ ہوتا ہے تو اس وقت تو انجیکشن کے ذریعے خوراک مل رہی ہوتی ہے، اس کو انجیکشن لگا ہوا ہے ناف میں، اور براہ راست جو پورا خون ہے انسان کو وہ مل رہا ہے، اور جو کچھ فضلہ ہوتا ہے وہ پیشاب اور پخانہ وہ ماں کے پیٹ میں جمع ہو رہا ہے خوراک، لیکن ہوتا بہت تھوڑا ہے وہ، اس لیے اس کے لیے کسی بڑے جو ہے نا وہ کوڑے خانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اور وہ پھر جب بچہ نکلتا ہے تو وہ سارا کچھ باہر نکل جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا بہت تھوڑا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔
ہوتا ضرور ہے، یہ سسٹم بھی انسان کا وہاں کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو انجیکشن کے ذریعے سارا کچھ ملتا ہے، پھر باہر آتا ہے تو پھر اس کو منہ کے ذریعے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لیتی، اور پھر اللہ رب العزت نے جو آٹومیٹک سسٹم انسان کے جسم کے اندر بنا دی ہے، سانس لینا ہے اور آکسیجن جو ہے یہ جسم کے اندر جانی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنا دی ہے جسم کا جو خود کار ہے۔ اگر ہمیں ارادتاً سانس لینا پڑے تو پھر ہمارا کیا حال ہو، ذرا سانس سے غافل ہوئے تو چل مر جائے، انسان تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے نا انسان غافل کسی چیز سے، تو سانس لینے سے انسان غافل ہوا تو مر جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ خودکار نظام بنا دیا، خودکار نظام، اور جسم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے خودکار اللہ نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ فطرت اور جبلت جو اللہ رب العزت نے انسان کی بنائی ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے، وجدان و شعور بھی اللہ کی دین ہے، اور فطرت اور جبلت بھی اللہ رب العزت کی دین ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو حواس ہیں ہمارے، جن کے ساتھ ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور جن کے ذریعے ہم چیزوں کو جانتے ہیں، یہ حواس بھی اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی ترقی ہوتی ہے۔ پہلے جب بچہ آتا ہے تو اسے اتنا نظر نہیں آتا، کہتے ہیں کہ وہ بالکل پہچانتا نہیں ہے چیزوں کو، آہستہ آہستہ اس کی نظر جو ہے وہ دیکھنا شروع کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے لیے یہ حواس جو ہیں یہ مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں، ترقی پذیر ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے یہ ان کے اندر نقطہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ محسوسات بھی اللہ کی عطا ہے، اور پھر یہ وجدان و شعور اور یہ فطرت و جبلت اور یہ جو محسوسات ہیں، یہ چیزیں ساری مل کر انسان کو کچھ ایسی معلومات فراہم کرتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں بدیہیات، بدیہی چیزیں، یعنی اس کے لیے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بندے کی عقل ٹھیک ہو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے 1 + 1 2، اور 2 ضرب 2 کتنے ہو جائیں گے 4، یہ چیزیں بندے کو بدیہی طور پر معلوم ہو جاتی ہیں۔ متحرک، ساکن، یہ ساکن ہے یہ متحرک ہے، یہ چیزیں بدیہیات ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو زیادہ غور و فکر کے بغیر بالکل ایسے ہی معلوم ہو جاتی ہیں، جیسے کسی نے جو ہے نا انسان کے ذہن میں ڈال دی، اور انسان کو ان کے بارے میں اتنا زیادہ یقین ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اور اس میں بھی کوئی شک والی بات ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور 4 چھوٹا ہوتا ہے 5 بڑا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک والی بات ہے، یہ یقینی بات ہے، بدیہیات یقینی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک درجہ آتا ہے جو انسان کی معلومات کا، وہ درجہ ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، وہ ہے عقل و فہم اور فکر و نظر، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ انسان حیوانات سے ممتاز ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو چیز جتنی کمتر ہے وہ اپنے سے برتر چیز کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے۔ تو انسان ان مخلوقات میں جو ہمیں نظر آتی ہیں سب میں برتر ہے، اپنے جسم کے ساتھ بھی، اپنی جسمانی قوتوں کے ساتھ بھی، اور پھر اپنی ذہنی قوت کے ساتھ بھی، عقل اور فکر، جس کا آلہ جو ہے وہ دماغ ہے اور مرکز اس کا دل ہے، اور دل اس کا مرکز کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل جو ہے وہ مقر ہے کس کا؟ روح کا۔ دل جو ہے یہ مقر ہے روح کا، روح کا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹھائی یہ وہ رہندا، بعض کہتے ہیں مرشد رہندا، بعض کہتے ہیں محبوب رہتا ہے، بعض کا جو جس کی مرضی ہے وہ اس کو اندر وہ اتار لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آپ نے بات کی کہ اس میں اللہ رہتا ہے، اللہ رب العزت تو عرش کے اوپر ہے، اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، کہ ساری مخلوقات اس کے مقابلے میں چھوٹی ہیں۔
وہ آسمان و زمین جو ہے ان کو اپنے ہاتھ میں لے لے، وہ پہاڑوں کو انگلی پہ رکھ لے گا، آسمانوں کو مٹھی میں لے لے گا، وہ تو اتنا بڑا ہے، تو دل تو بہت چھوٹا ہے، تو اس دل میں وہ کیسے رہتا ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے۔ ہاں، اس دل میں اس کو بسانا ہے، کس طرح؟ اس کے پیار کے ذریعے، اس کا پیار اس دل میں ہو، یہ دل اس کے پیار سے بھرا ہوا ہو، اور یہ دماغ اس کے دھیان کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہو کہ ہر وقت اسی کا دھیان رہے، اسی کا دھیان رہے۔ اور وہ جو روح ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر پھونک کے اس کو ممتاز کیا ہے، بھائی یا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اس کو تسویہ، خلق فسوہ، ٹھیک ٹھیک بنا دیا، پورے توازن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ اور نکسب کے ساتھ، ہر چیز انسان کی اللہ رب العزت نے ایسی بنائی کہ اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا جیسے اللہ رب العزت نے بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر انسان کے اندر روح پھونکی اور اس روح کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اور بعض لوگ تو اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں کہ یہ روح جو ہے یہ اللہ رب العزت کے نور کا عنصر ہے جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے پھونک دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی عنصر جو ہے وہ کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے، پھر تو اس کی ذات میں شرکت ہو جاتی ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، کوئی اس کا حصہ بکھرا نہیں ہے، کوئی اس سے نکلا نہیں ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس کے جسم کا یا اس کی ذات کا یا اس کے وجود کا کوئی حصہ جو ہے وہ کسی کے اندر حلول کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں نے یہی تو بنایا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے، اور ہمارے لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں بنائی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور پھر اولیاء کے بارے میں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ جہالت کی باتیں، بے علمی کی باتیں۔ روح کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، اللہ رب العزت کا امر ہے، اور امر جو ہے یہ عامر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اب اس کا وجود روح کا مستقل ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانی دنیا پہ آدم علیہ السلام کو دیکھا اور وہاں اشباح دیکھے، شبح ان کی جمع اشباح، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ جیسے کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، اس کا کوئی خاکہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی اس طرح کا وجود ہوتا ہے کہ جو واضح نہیں ہے لیکن ہے صحیح کوئی، جیسے آج کل جو ہے نا وہ کسی چیز کا کوئی اس طرح کا ہیولہ بنا دیتے ہیں کہ شکل واضح نہیں ہے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے۔ ہماری زبان میں چولا کہہ دیتے ہیں اس کو، چولا پہنتا پہ، یعنی کوئی چیز جڑی ہے نا اور نظر آ رہی ہے تو کوئی ہے لیکن کی ہے پتہ نہیں لگتا۔ اشباح دیکھیے، یعنی کچھ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود دیکھے جن کی شکل واضح نہیں تھی، تو وہاں وہ موجود تھے، اور پھر آپ نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ، یہ تو لشکر ہیں، بہت بڑے لشکر ہیں ارواح کے،
ما تعارف منہا ائتلف وما تناکر منہا اختلف، جن کا وہاں دوستی تھی وہ یہاں کے بھی ہو جاتی ہے، اور جن کی وہاں ایک دوسرے سے کوئی شناسائی نہیں تھی یہاں آ کر بھی وہ ساتھ رہتے ہوئے بھی نہیں ملتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جوڑ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا بتاتی ہیں کہ روح کا وجود ہے، اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے لیکن اس کا وجود ہے، اور یہ جو روح کا وجود ہے اب یہ اللہ کے امر کے ساتھ ہے، اور کس طرح ہے اس کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے بارے میں سوال کا جواب دیا تو یہ تو بتایا کہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان تیرے پاس جو علم ہے یہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اس دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی تھوڑا علم ہے، اور کائنات کے بارے میں تو بہت تھوڑا علم ہے، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں تو کسی کی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس لیے جتنی تیری حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق تمہیں بتا دیا، اس پہ قناعت کرو، اس سے آگے تم جان نہیں سکتے۔ تمہاری ادراک کی حد جو ہے یہ اس سے ماوراء ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور وہ روح جو ہے اس کا نفخ ہوتا ہے، فرشتوں کے ذریعے نفخ ہوتا ہے، فرشتے اس روح کو وہاں سے لا کر اس جسم کے اندر ڈالتے ہیں، اور یہ جسم اس روح کے ڈلنے سے پہلے زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ ہاں کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے۔ کیسے مردہ ہوتا ہے؟ انسان اس وقت بھی زندہ ہوتا ہے جب وہ مرد کے نطفے کے اندر حویلے کی شکل میں ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور ماں کے انڈے کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ انڈا بھی زندہ ہوتا ہے، زندگی ہوتی ہے۔ مردہ ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے جراثیم مرے ہوئے ہیں، پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ زندگی اور چیز ہے، روح اور چیز ہے، زندگی اور چیز ہے، روح اور چیز ہے۔ درخت بھی زندہ ہوتے ہیں، درخت بھی زندہ ہوتے ہیں، ان میں نمو ہوتا ہے، ان میں زندگی ہوتی ہے۔ تو انسان زندہ ہوتا ہے تو بڑھتا ہے، شکلیں بنتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر روح پھونکی فرشتے کے ذریعے سے، اور پھر اب یہ مکمل انسان بنتا ہے جو اس جسم، مادی جسم کا، جو ماں کے پیٹ میں بڑھ کر ایک چھوٹا سا انسان بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر ثم انشأناه خلقا آخر، ایک چھوٹا سا انسان بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح فرشتہ ڈال کر اس کو جو ہے ایک عظیم چیز بنا دیتا ہے، اور یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا پیکر بن کے اس دنیا میں جنم لیتا ہے، اس دنیا میں جنم لیتا ہے، اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ تو یہ روح کے ساتھ جو انسان کو اللہ رب العزت نے ممتاز کیا ہے، اور پھر اس روح کا تعلق اس عالم کے ساتھ ہے، عالم امر کے ساتھ، اس عالم کے ساتھ ہے، اور اس جسم کا تعلق اس مادے کے ساتھ ہے، اس دنیا کے ساتھ ہے، عالم خلق کے ساتھ ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو امر کے ساتھ ہوتی ہیں، جہاں اللہ رب العزت کا امر کار فرما ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے مادے کے ساتھ خلق فرمایا ہے، منصوبہ بندی کی، اس کی پروگرامنگ کی، پروگرام بنایا اس کا، اور پھر اس کو نافذ کر دیا، اس کو پورا کر دیا، مراحل سے گزار کے ایک طریقے تک، ایک جگہ تک پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العزت خلق اور امر یہ دونوں اللہ رب العزت کے کام ہیں، اور انسان جو ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، امر کے اندر، عالم امر سے روح اس کے اندر ہے، اور عالم خلق سے
یہ وجود اس کے اندر ہے، اس کا وجود ہے، اس کا عالم خلق کے ساتھ تعلق ہے۔ اور بلکہ بات دور نکل گئی، بس بات سے بات میں بات جو آج آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ اور تھا، لیکن چلو یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ پڑھیں، آپ سوچیں۔ سطحی علم اور صرف استاد نے پڑھا دیا اور وہ جو ہے آدھا پڑھا آدھا نہ پڑھا اور پھر پڑھ کے بلا دیا، یہ علم نہیں ہوتا۔ علم ہمیشہ سیکھتے رہنے کا نام، ہمیشہ پڑھتے رہنے کا نام، ہمیشہ غور کرنے کا نام ہے، اور اچھی چیزیں محفوظ کرنے کا نام ہے۔ جو چیز اچھی ملی اس کو محفوظ کر دیا، جو چیز کہیں سے ملی اس کا سرا ڈھونڈا اور پھر اس کے پیچھے لگ گئے کہ اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کو تلاش کرتے۔ علم جو ہے آپ کی سٹیج یہ ہے کہ آپ علم کے میدان کے شاہ سوار بنے اور علم کے سمندر کے شناور بنے۔ یہ میدان ہے، اس کے شاہ سوار بنے، اور یہ سمندر ہے، اس کے تیراک بنے، اس کے غواص بنے، اس کی گہرائی میں اتریں اور اس کی جو پہنائیاں ہیں اس کے اندر سفر کریں۔ بہت وسیع علم ہے، بہت وسیع علم، دین کا علم۔ جو دنیا کے علم ہے تو اپنی جگہ پر ہے، دین کا علم بڑا وسیع ہے اور اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو خیر، یہ جو دل ہے یہ اس روح کا مقر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جسم جو ہے یہ انسان کا، یہ تو فنا ہو جاتا ہے، ایک تو مرنے کے بعد فنا ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی فنا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا جسم جو ہے تقریباً 3 سال کے بعد جو پہلے تھا وہ نہیں رہتا اور ہر چیز نئی بن چکی ہوتی ہے، ہر چیز نئی بن چکی ہوتی ہے، اور یہ ناکارگی استعمال ہو کے ناکارہ ہو کے وہ چلی گئی اور اس کی جگہ نئی بن گئی۔ یہ جلد جو ہے نئی بنتی ہے، ہڈیاں نئی بنتی ہیں، گوشت نیا بنتا ہے، اور جو پرانا استعمال ہو جاتا ہے وہ ناکارہ ہو کے پسینے کے ذریعے، فضلے کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے باہر نکلتا ہے، وہ سارا خارج ہوتا ہے۔ اور یعنی کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک پورا انسان جو ہے وہ ناکارہ ہو کے ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا انسان وجود میں آ چکا ہے۔ یہ اللہ کا نظام، یہ خود کار سسٹم ہے اللہ رب العزت نے جو بنایا ہوا، لیکن روح یہ وہی رہتی ہے، یہ وہی رہتی ہے، روح نہیں بدلتی، اور یہ روح مرتی بھی نہیں۔ یہ جسم مر جاتا ہے، اس میں موت آ جاتی ہے، اس میں موت آ جاتی ہے، نیند بھی موت ہے، یہ بھی ایک طرح کی موت ہے، اور پھر دوسری موت آ جاتی ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے، پھر یہ دوبارہ زندہ ہوگا جسم۔ لیکن روح اس جسم میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھی اللہ کے امر سے، یہاں اس جسم کے اندر بھی زندہ ہے، اور جس جسم سے نکلنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ بلے شاہ اسی مرنا نہیں، قبر پہ آ کوئی اور۔ یہ جو اس نے بات کی ہے نا، لوگ اس پر بڑا فتویٰ لگاتے ہیں، اس پہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کتنی جھوٹی بات کی ہے کہ ایسی نہیں مرنا، اسی ہمار ہو گئے۔ لیکن شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ اصل انسان جو ہے وہ اصل انسان روح ہے۔ اصل انسان کیا ہے؟ روح ہے۔ اصل انسان کی قیمت بھی روح کے ساتھ ہے، اور اصل انسان کی حیثیت بھی روح کے ساتھ ہے، اور اس روح کو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کو بنا لینا اور اس کو سنوار لینا اور اس کو اس قابل بنا لینا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ اصل انسان ہے۔ باقی یہ تو مٹی ہے، یہ تو مٹی ہے، مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں جانا ہے اس نے۔ اور اگر اس نے اس روح کی جو ہے نا فکر نہ کی اور اس کو بیمار کر دیا، کمزور کر دیا، مردار کر دیا اور اس کو آزردہ کیا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو سزا دے گا۔ تو بہرحال یہ انسان جو ہے 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح کا اور ایک جسم کا، اور یہ جو جسم ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو دماغ رکھا ہوا ہے، جس کا مرکز جہاں سے دماغ کنٹرول ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دل۔ اور دل کے اندر جو اصل کنٹرولر ہے وہ کیا ہے؟
وہ انسان کی روح ہے، اور یہ دماغ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے قوت رکھی ہوئی ہے، کس کی؟ عقل اور فہم کی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے فکر اور نظر کی، اور اس عقل و فہم اور فکر و نظر کے ساتھ یہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو کون سا مقام عطا فرمایا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو خلافت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تو خود ہر جگہ کار فرما ہے، کنٹرول ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، سارے اس کے محتاج ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ نئی شان سے ظہور ہوتا ہے، اس کی شانوں کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کی کس کس شان کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز میں اس کی شان کا ظہور ہے۔ تو وہ کہیں غائب نہیں ہو گیا کائنات بنا کے کہ انسان کو اس نے اختیارات سونپ دیے اور خود وہ بے اختیار ہو گیا، نہیں، وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو کنٹرول کر رہا ہے، اور انسان کے ذرے ذرے پر بھی اس کا اختیار کنٹرول ہے۔ دل اس کے دھڑکانے سے دھڑکتا ہے، سانس اس کے دلانے سے آتا ہے، اور ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتا ہے، لا تعلق نہیں ہے۔ تو خلافت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امانت دی، اختیار دیا، عقل و فکر دی، فکر و نظر دیا ہے، عقل و فہم دیا ہے، اور اللہ نے یہ آزادی ہے، قوتیں دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، استعداد دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں۔ ان کو استعمال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو مواقع دیے، اور پھر اس کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے علم و ہدایت کے ساتھ نوازا ہے۔ بات کرنی تھی ہم نے علم و ہدایت کی، لیکن علم و ہدایت کی بات اس تمہید کے بغیر اور اس ذہنی پس منظر کے بغیر سمجھ نہیں آتی علم و ہدایت ہوتا کیا ہے۔ جب تک یہ بنیاد نہ ہو تو اس کے اوپر پھر یہ اینٹ جو ہے نا رکھی نہیں جاتی، اس لیے علم اور ہدایت کی بات پھر اگلی مجلس میں کریں۔ سبحان اللہ۔